سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو سیر کرائیں گے، یوم نسیر الجبال، کہاں پہاڑ، کہاں اللہ تعالیٰ سیر کس کو کراتے ہیں؟ چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو لے کے جا رہے ہو نا، اس کو کہتے ہیں آپ اس کو سیر کرا رہے ہیں، گھما پھرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نسیر الجبال، جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو آپ لوگ دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو جائے گی، زمین کے کپڑے اٹھ چکے ہوں گے، اتنی بھاری برکم چیزیں وہاں سے ہٹ جائیں گی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر جب اللہ نے تذکرہ کیا پہاڑ کا، تو نبی علیہ السلام سے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے پیارے پیغمبر یہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کافر کیا کرتے تھے، بڑی مزے کی بات ہے سنیے گا۔ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یہ زمین تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، اور مردے جو ہیں نا وہ باہر آ جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، یہ بتائیے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اپنے حساب سے نبی علیہ السلام کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ پہاڑوں کو کیا ہوگا پھر، یہ جب قیامت آئے گی، مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو بتا دیجئے میرا غصہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس دن میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ جس طرح بالکل پھسلنے والی اور ایک انسان کو پھسلا دینے والی ریت ہوتی ہے نا، جس کے ریت کے ذرے الگ الگ ہو، بندہ پیر رکھ کے پھسل جائے، ویسی ریت کے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بنا دے۔ اتنی تو اللہ کی طاقت ہے کہ اتنے پہاڑ، ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے۔ ظاہر ہے پہلے وہ ریت کی شکل میں کنورٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری جگہ پہ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی۔ سورہ طٰہٰ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور صرف میں ان کو زمین کے اوپر مٹی کی طرح نہیں بنا دوں گا، جب میں پہاڑ اٹھا دوں گا تو زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو اس کے اوپر۔ آپ خود سوچو، ایک پہاڑ یہاں سے چلے، ایک پہاڑ یہاں سے چلے اور آ کے آپس میں ٹکرائے، اور ٹکرانے کے بعد جو بیچ کا علاقہ ہوگا کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اٹھا کے صفا، اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل صاف ستھرا اور چٹیل میدان بنا دے گا۔ اور سورہ نمل کے اندر یہ تھرڈ آیت، اب میں نے کہا اللہ نے 10 اور جگہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، ایک جگہ نہیں، تفسیر القرآن بالقرآن ہو رہی ہے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، میں نے جو بات کی تھی نا نفسیات کے حساب سے، وہ قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی آ گئی ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، کہ انسان خود سے بڑی چیز کو دیکھ کے بڑا خوف زدہ بھی ہوتا ہے اور متاثر بھی ہوتا ہے۔ آپ جب پہاڑ کو دیکھتے ہو، اب یوں دیکھتے ہو، یوں، کبھی پہاڑ کو یوں نہیں دیکھتا بندہ، یوں دیکھتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ وہی چیز یہاں پہ نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کہ جب تم پہاڑ کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل اندر سے کہتا ہے جامدہ، یہ تو بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ اس کے علاوہ ہے؟ آپ میں سے کسی بندے نے پہاڑ کو دیکھ کے بولا بھائی تو چھوٹی سی چیز ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ جب پہاڑ کو دیکھے تو دل سے بے ساختہ کیا بات نکلتی ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اتنی بڑی لگ رہی ہے نا، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، میں اس کو ہوا میں ایسے چلاؤں گا جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا، زمین پہ کھڑے ہو کے بادل جب دیکھتے ہیں تو اسٹرانگ لگتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو کوئی چیر ہی نہیں سکتا۔ جب جہاز میں آپ جا رہے ہوں اور آپ بادلوں کو چیریں تو کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہی نہیں ہوتا، جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے اندر سے ایسے آرام سے گزر جاتا ہے۔ مطلب روئی تو بنے گا، روئی سے اتنی آسانی سے چیز نہیں گزرتی جتنی آسانی سے چیز بادلوں سے گزر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی تمہیں جو چیزیں اس دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی دکھائی دے رہی ہیں نا، یہ محض تمہاری نگاہ کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز کوئی قدر نہیں رکھتی، کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ وہ جب کرنے پہ آئے گا تو زمین کا ہار اور سنگھار، جو جبال ہیں، جو پہاڑ ہیں، ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا، اور ایسے اڑا دے گا جیسے ہوا کے اندر بادل چلتے ہیں، ایسے پہاڑ چل رہے ہو۔ سورہ طور کے اندر وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح، یہ سورہ نمل کے اندر تذکرہ ہو گیا۔ سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلائیں گے بادلوں کو جس طریقے سے کوئی چیز چلتی ہے۔
آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی فلسفانہ کوئی بات ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا انسانوں کو ڈرانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ پہاڑ اٹھے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا، پہاڑ ویسے چلیں گے جیسے کوئی چیز چلتی ہے حقیقت میں، ویسے ہی چلیں گے پہاڑ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر تذکرہ کیا۔ پانچواں سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پہاڑوں کو چلائیں گے، اللہ پہاڑوں کو سحاب بنا دیں گے یعنی بادل بنا دیں گے، اللہ پہاڑوں کو روئی بنا دیں گے، اللہ پہاڑوں کو اٹھا دیں گے، اللہ پہاڑوں کو چلا دیں گے، اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور سورہ معارج کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قارعہ میں کیا وہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر کر دیا۔ سورہ قارعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ بولے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، کہ اس دن بھی ہم بنا دیں گے، وَتَكُونُ اور بنا دیں گے الجبال پہاڑوں کو كَالْعِهْنِ دھنکی ہوئی اون کی طرح۔ دونوں تذکرے قرآن کی بات کو سرٹیفائی کر دیا قرآن مجید نے۔ ساتواں سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، ہم پہاڑوں کو اتنا ریزہ 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 کر دیں گے کہ کثیبًا مہیلا، وہ پھسال دینے والی ریت کی طرح ہو جائیں گے، پھسلنے والی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کبھی ریت رکھی ہو نا اور اس کے اوپر بارش ہو جائے اور آپ اس ریت کو اٹھائیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، بالکل آپ اس کو دبائیں گے پھٹ جائے گا، چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اور وہ ریت پھسلتی رہتی ہے۔ پانی ریت بالکل اسٹرانگ ہو، ہلکا ہلکا پانی آپ چھڑکیں اس کے اوپر تو کچھ ریت یوں بہنا شروع ہو جائے گی، پھسلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کہ ہم جبال پہاڑوں کو کر دیں گے پھسلنے والی ریت کی طرح، اتنا پتلا کر دیں گے۔